کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نگاہ ڈالتے ہیں آسمان دنیا پر, دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں فرشتوں سے, میرے فرشتوں یہ میرے بندے آج کیوں جمع ہوئے ہیں یہاں پہ؟ اللہ رب العزت کو سب پتہ ہے, لیکن پوچھتے ہیں فرشتوں سے, اللہ جہنم سے آزادی کے لیے جمع ہوئے ہیں, تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. اللہ رب العزت مسکرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اعلان کر دو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیر. اور اس چیز کو یاد رکھیں, جس شخص کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت مسکرا دیتے ہیں تو اس پہ نہ حساب ہوتا ہے نہ کتاب ہوتا ہے, وہ بخش گیا بس. بدر کے میدان پہ دیکھ کے مسکرایا تھا, جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب بدر والے جو بھی کچھ کرتے پھر اللہ رب العزت نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے, تمام گناہوں کو بخش دیا تھا اس دنیا میں رہتے ہوئے. اور ایک اللہ عرفے کے دن مسکراتا ہے اپنے بندوں کی طرف دیکھ کے, یہ میرا بندہ ہے, اتنی دور سے آیا ہوا ہے, احرام پہنا ہوا ہے, 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں. جو لوگ احرام پہنتے ہیں نا ان سے پوچھیے گا کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. یہ تو ہم الحمدللہ لباس پہن کے گھوم رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی صعوبتیں ہوتی ہیں, تکالیف ہوتی ہیں کہ بندہ ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا, کوئی بال بھی نہیں توڑ سکتا, خوشبو بھی نہیں لگا سکتا, کوئی ایسی خوشبو والی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتا, دم واجب ہو جائے گا. احرام کی یہ سختیاں ہیں. تو اللہ رب العزت دیکھتا ہے اپنے بندوں کی طرف, میلے کچیلے لباس ہو رہے ہیں, پسینہ بہہ رہا ہے, آنسو بہہ رہے ہیں, اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی دیکھ کر طرف مسکرا دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے, یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ فضیلت ہم یہاں پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیسا کر کے؟ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ کر. 9 ذی الحج کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر مشقتیں اتنی ہوتی ہیں, مینا آنا جانا, عرفہ کے اندر قیام کرنا, پھر قربانی کرنا, سر منڈوانا, جو بھی ساری مشقتیں ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کو رخصت دی ہے. اور جو غیر حاجی ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص روزہ رکھ لے. تو روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو برابر ہو گئے نہیں ہو گئے دونوں. بندہ وہاں پہ جاتا کس لیے حج کر لیں؟ کہ اپنے گناہوں کو بخشوا دے, پاک صاف ہو کر آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ جو قابل قبول حج اللہ رب العزت کے ہاں, کہ جب بندہ پلٹتا ہے اپنے وطن تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی ابھی جنا ہو. کیسے؟ کہ جب نیا ایک نومولود بچہ ہوتا ہے اس پہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے, ابھی ابھی تو دنیا میں آیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ, اس کی مثال اسی طریقے سے بیان کی کہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو ابھی ابھی جنا ہے, کوئی بھی گناہ اس کے جسم کے اوپر نہیں ہوتا. اور یہی بات غیر حاجی کے لیے بھی ہے. میں یہاں رہتے ہوئے کراچی کے اندر, ناظم آباد کے اندر 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لوں, صرف ایک روزہ, میرے پچھلے اور اگلے انشاءاللہ دونوں گناہ معاف ہو جائیں گے. میرا بھی اسی طریقے سے حال ہو جائے گا جس طریقے سے ایک حاجی کا تھا. کتنی بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. اگر دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہیں, نہ دیکھنے والوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. رمضان آئے وہ بھی گزر گئے, ذی الحج کا مہینہ آیا ہے یہ بھی ایسے گزر جائے گا. لیکن جو کرنے والے اعمال ہیں وہ لوگ کر کے چلے آئیں گے اور اللہ رب العزت کے اجر ان کا سیو ہو جائے گا, فریز ہو جائے گا. فرمایا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کا جو 10واں اور آخری دن ہے یوم النحر کہلاتا ہے, کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے بہترین سب سے بڑا دن ہے وہ یوم النحر کا دن ہے, 10 ذی الحج کا. اس کے بعد یوم القر 11, 12, 13 اس کے بعد جو دن ہے ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ سب سے عظیم ترین دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 ذی الحج کا دن ہوتا ہے, کہ جس دن مسلمان قربانی کرتے ہیں. صرف ہم قربانی کر رہے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کو جو ہے نا سب سے زیادہ پسندیدہ ترین دن یہی ہے کہ بندہ اس دن خون بہائے جانور کا. اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ نے فرما دیا کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, کہ میرے بندو جو تم یہ قربانی کر رہے ہو اس چیز کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھو بٹھا کے کہ اللہ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, اگر پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ تمہارا تقوی پہنچتا ہے, کہ میرا بندہ کتنا متقی ہے, کتنا پرہیزگار ہے. قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ میری جو انا ہے وہ ختم ہو جائے. بندہ اتنے محنت کر کر پیسے کماتا ہے, پھر سال کے آخری میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے نکالتا ہے, کس لیے؟ کہ بھائی قربانی کرنی ہے. یہاں پہ ہم بات نہیں کر رہے ریاکاری کی, نمود و نمائش کی, یہاں بھی بات ہی نہیں ہو رہی.
سیدھی سیدھی بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے حلال مال میں سے پیسہ نکالتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ پیسہ نکالنا اور اس کو اللہ کی راہ میں لگانا. اس کو ہم بڑی عام سی چیز سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس کا اللہ کے نزدیک. پیسہ نکالتا ہے 1 لاکھ روپے, 1.5 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے نکالے, گیا محنت مشقت کر کے ایک جانور لے کر آیا, اس کو کھلایا پلایا, اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا, تو اس سے جو حاصل ہوا وہ چیز اصل ہوتی ہے. کیا حاصل ہوا؟ تقوی, ایک ٹریننگ کہ یہ جو سال کے آخری میں پیسہ نکال رہا ہوں یہی میرا کردار پورے سال ہونا چاہیے کہ جب بھی آواز لگے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے میں سب سے آگے ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسی جنت کی بشارت مل گئی 2-3 دفعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مطالبہ کرتے عثمان سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے رضی اللہ عنہ, امیر المومنین. اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد کے لیے رقم کم ہے, کون دے گا؟ اللہ کے نبی میں دوں گا. مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے کون دے گا میٹھے پانی کا؟ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں, میں دوں گا. یہ نہیں کہ آپ کے سسر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت ہی ایسی کر دی تھی صحابہ کرام کی کہ وہ سوچتے نہیں تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے اور نہ اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں لگانے سے پہلے, نہیں, کچھ بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تبھی تو قرآن میں فرما دیا سمعنا واطعنا, کہ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ بس سن لیا عمل کر لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ہے میری جان حاضر ہے, یہ مال کیا, بیوی بچے کیا, میں خود اپنا نفس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا کہ 10 ذی الحج کا جو دن ہے بڑا ہی بہترین دن ہے اللہ رب العزت کے ہاں, کہ اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے اس دن کو. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جو ناخن نہیں کاٹتے, بال نہیں کاٹتے, یہ بھی اس حاجی کے ایک عمل کے اندر شامل ہوتی ہیں چیزیں, کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ کاٹے. کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ بھی سب سے بڑی ہے کہ حاجی کے عمل کے اندر وہ شخص شریک ہو جاتا ہے. جس طریقے سے احرام کی حالت میں ہوتا ہے بندہ, وہ نہ ناخن کاٹ سکتا ہے, نہ خوشبو استعمال کر سکتا ہے, نہ بال کاٹ سکتا ہے. ہاں, صرف یہاں پہ ایک قید یہ لگائیے کہ جس کو بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہو, جو غیر حاجی ہو, وہ نہ اپنے ناخن کاٹے نہ بال کاٹے. تو اس کا اجر کیا ملے گا کہ وہ حاجی کے عمل کے اندر شریک ہو جائے گا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر, مسلم کی حدیث ہے, کہ دنیا کے سب سے بہترین دنوں میں سے یہ 10 دن ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑے ہی پسندیدہ ہیں. اس طریقے سے ابھی ہم نے حدیث سنائی ہے کہ وللجہاد فی سبیل اللہ, صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے بڑھ کر ہے. ان ایام میں جو شخص بھی عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے, الا یہ کہ ایک شخص نکلا اپنا مال بھی لے کے نکلا اور اپنی جان بھی لے کے نکلا اور دونوں چیزیں واپسی نہیں آئیں, تو اس کے اجر پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ ایام العشر بھی نہیں پہنچ سکتے اس کے اجر پہ, اس جہاد فی سبیل اللہ والے شخص پہ. اب جو اس کے اندر کرنے والے اعمال ہیں, مستحب اعمال جو ہیں اس ذی الحج کے جو 10 دن میں کرنے والے اعمال کون کون سے, اب یہ بھی ذرا سنتے چلیں. سب سے پہلے عمل کے کثرت سے نوافل ادا کرنا. مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, یہ جس شخص کو جتنے نوافل مل جائیں, جتنا ٹائم مل جائے, ضروری نہیں ہے کہ پوری رات کھڑا رہے, 2 مل جائیں, 4 مل جائیں, کبھی بھی مل جائیں. دوسرا کام نفل روزوں کا اہتمام, روزوں کا اہتمام کرنا. جس طریقے سے ابھی ہم نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سے لے کے 9 تک کے روزے رکھتے تھے. 9 کا روزہ رکھنا تو صحیح, اچھا ہے, فرض ہے, بالکل اس کو رکھنا چاہیے. لیکن نفل روزے, اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص کے روزے چھوٹ چکے ہیں, رمضان کے فرض روزے کسی شرعی عذر کی وجہ سے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر اس کو پورے کر لے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا جو روزے کا ثواب ہے وہ ڈبل ہو جائے گا, بڑھ جائے گا اور گنا بڑھ جائے گا. یہ بھی بہت بڑا اس کا ایک اجر ہے. تیسرا عمل کا کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا. جس طریقے سے ابھی ہم نے روایت بیان کری کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں بازاروں کے اندر نکل جاتے اور کثرت سے تکبیرات کو بلند کرتے ہیں. اس کے اندر آپ حمد و ثنا بیان کریں اللہ رب العزت کی, گھر میں ہوں باہر ہوں, خاص طور پہ گھر کے اندر جو ہے نا تکبیرات کا ورد رکھیں.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کثرت سے تکبیرات کا ورد رکھیں گھر کے اندر. بیوی ہیں اس کے سامنے کریں, بچوں کے سامنے کریں, اگر گھر پہ بزرگ ہیں ان کو آپ جا کے سمجھائیں کہ آپ کثرت سے تکبیرات پڑھتے رہیں گھر کے اندر. مسجد کے اندر اگر آ رہے ہیں رستے کے اندر تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں, مسجد سے باہر جا رہے ہیں تکبیرات پڑھتے ہوئے باہر نکلیں. ان 10 دنوں کے اندر تو خاص طور پہ تکبیرات کا ورد رکھیں کثرت سے, کیونکہ ان 10 دنوں میں کرنے والے عمل, جو بھی عمل بندہ کرے گا اس کا اجر و ثواب بہت بڑھا چڑھا کے اللہ رب العزت دیں گے. اور یوم عرفہ کا روزہ جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے جو آنے والے گناہ وہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے, بخش دیں گے. تو اس کو بھی کثرت سے لوگ اہتمام کریں انشاءاللہ, کہ اب جو انشاءاللہ نیت کر لیں ابھی سے کہ 9 ذی الحجہ جب انشاءاللہ آئے گی, آنے والی ہے, تو اس میں میں نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولیں ذرا زور سے, انشاءاللہ. اس بحث میں نہیں پڑیے گا کہ بھئی سعودیہ کے حساب سے روزہ رکھوں یا پاکستان کے حساب سے روزہ رکھوں. بھائی ان بحثوں کے چکر کو چھوڑ دیں, جو عمل کرنے والا ہے وہ عمل کریں, ٹھیک ہے, وہ چھوڑ دیں اس چکروں کو. جو عمل ہے اس کو, عمل کو آپ دیکھیں, عمل پہ زور ڈالیں, مسائل کو چھوڑ دیں. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے مسائل میں پڑھنا. جو عمل ہے علماء بتاتے ہیں اس کو کریں, اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو بس کریں, کیونکہ اللہ رب العزت عمل کے بارے میں پوچھیں گے مجھ سے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے اس کے حساب سے کیوں نہیں رکھا, آپ نے فلانا ملک کے حساب سے کیوں نہیں رکھا. اور یہ لوگوں میں کچھ ہوتا بھی ہے نا, پن کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں لوگ کہ یار آپ نے سودے کے حساب سے رکھا ہے, اچھا پھر آپ تو وہیں کے ہوں گے. یہ ابے بھائی, جو شخص اپنا عمل کر رہا ہے اس کو آپ کرنے دیں. آپ اپنی قبر کی فکر کرو نا, اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے, اپنا احتساب کرے. دوسروں کو کیوں آپ انگلی اٹھا کے وہ کرتے ہو؟ تو جو شخص جو عمل کر رہا ہے وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, اور میرا عمل میرے ساتھ ہے. 5واں کام قربانی کا دن ہے. تمام علماء کے مطابق سال کا افضل ترین دن قربانی کا دن ہے, جس طریقے سے ابھی حدیث بھی گزر کے آ چکی ہے کہ سب سے جو بہترین دن ہے اللہ رب العزت کے ہاں قربانی کا دن ہے, سب سے اچھا اور سب سے بہترین. اس کے بعد یوم القر 11, 12, 13 ایام تشریق جو کہلاتے ہیں. چھٹا, قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں. ام المومنین سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایتیں جو ابھی ہم آگے بیان کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد, اب یہ جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں, اس کا تکبیرات پڑھنے کا ایک سب سے بڑا ریزن بھی یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرتا تھا پہلے بھی دنوں میں, وہ ابھی بھی اور اپنی یاد کو تیز کر لے, اس کے اندر تیزی لے آئے. اور جو شخص بھول گیا تھا اللہ کو, تو اس کے لیے یہ ہے کہ 10 دن آئے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کو یاد کر لے صحیح طریقے سے. کیونکہ اگر بھائی یہ 10 دن بھی گزر گئے نا, پھر پتہ نہیں ذی الحج ملے نہ ملے, رمضان آگے ملے نہ ملے, اللہ کی توفیق ہو نہیں ہو. بھائی رو رو سے کہ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ جو تو نے 10 دن دیے ہیں اس میں تو میری عبادتوں کو قبول فرما لے. روئیں اللہ کے سامنے, گڑگڑائیں. مسئلہ یہ ہے نا ہم لوگ روتے بھی نہیں اللہ کے آگے. کیوں بھائی؟ شرم آتی ہے یار رونے سے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واز کرتے تھے, صحابہ کرام کونے ڈھونڈتے تھے, کونے, اور منہ چھپا چھپا کے روتے تھے. آخرت کا ڈر تھا دل کے اندر, خوف تھا کہ اتنی بڑی ذات سے ملاقات ہونے والی ہے, میں کیا لے کے جاؤں گا, میرے اعمال اتنے اچھے ہیں ہی نہیں, میں کیسے منہ دکھاؤں گا اس کو. تو رویا کریں کثرت سے. رونے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کا جو دل ہے نا نرم ہو جاتا ہے, بالکل دل کی سختی جاتی ہے. اگر کسی کا دل سخت ہے نا تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے وہ شخص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا صحابی کہنے کہ اللہ کے نبی اسلام میرے اندر رحم ہی نہیں ہے, میں رحم ہی نہیں کرتا کسی پہ. فرمایا تیرے کو چاہیے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. تو ہاتھ رکھا کریں, یتیموں کی کفالت بھی کرا کریں, اور رویا کریں اللہ کے آگے. رونے سے جو ہے نا بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کسی نے ایک بڑی اچھی سی مثال دی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, کچھ بول نہیں سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے. ماں باپ سے کس طریقے سے چیز مانگتا ہے, رو رو کے.
تو میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں نا، ایک چھوٹا سا ادنا سا ظالم. تو اگر میں روؤں گا اللہ کے سامنے تو وہ مجھے ایسے ہی رونے دے گا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت کو رونا بڑا پسند ہے، کہ جو شخص بھی اللہ کے آگے جو جو رویا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. ہمارے مسجد کے نمازی عمران بھائی، ان کی ساس کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہم اغفر لها وعافیها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها. جناب تحسین صاحب کے لیے دعا کی اپیل ہے کہ گردوں کے آپریشن کے باعث تکلیف میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. کل ہفتے کا دن ہے، خواتین کا ماہانہ درس انشاءاللہ اسی مسجد میں ہوگا 2 بجے. عبد القدیر بھائی کی والدہ بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بھائی یہ مسجد ہماری مسجد ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ اگر میل ملاپ نہیں رکھیں گے تو اور کوئی نہیں رکھ سکتا. یہ بھی بات یہاں میں بتاتا چلوں، بہت سے اکثر نمازی ہیں جو یہیں کے نمازی ہیں لیکن یہاں پہ آتے نہیں ہیں مسجدوں کے اندر. یہ بھی میرا بہت بڑا شکوہ ہے آپ لوگوں سے. فجر میں ہم لوگ آتے ہیں، ایک صف مشکل سے بنی ہوئی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. رمضانوں میں آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ماشاءاللہ رش ہوتا ہے مسجدوں کے اندر. بھائی یہ صرف اور صرف سستی ہے ہماری. اور آپ یاد رکھیں اللہ رب العزت سستیوں کو جو ہے نا دیکھتے نہیں ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا وہ سب کو لپیٹے میں لے لیتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے با جماعت نماز ادا کرنے کی مسجد میں 5 وقت کی، اور آپ سب کو بھی انشاءاللہ. کیونکہ بھائی یہ مسجد جو ہے نا ہماری مسجد ہے. اگر میں اور آپ ہی نہیں دیکھیں گے اس مسجد کو پھر کون دیکھے گا؟ باہر والا کوئی آ کے دیکھے گا. اور تعاون کرنا بھی میرا اور آپ کا ہی کام ہے. امام صاحب آپ ان سے پوچھا کریں ہر ایک کام کے لیے. کمیٹی ماشاءاللہ یہاں پہ بنائی ہوئی ہے، کمیٹی سے آپ رابطہ کریں، کیوں نہیں رابطہ کرتے؟ یہ ہماری بھی کسلانیت ہے نا، اتنی بڑی سستی ہے ہماری. کمیٹی الحمدللہ بنی ہوئی، نام لکھ کے رکھے ہوئے، آپ ایک ایک کے پاس جا کے پوچھیں بھائی آپ آئیں آپ کا کمیٹی میں نام لکھا ہوا ہے، بھائی یہ مسئلہ مسجد کے اندر، اس کو کون حل کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے میں اور آپ ہی کرنے والے نا، اور کون کرنے والا ہے؟ جب تک میں اور آپ نہیں آگے بڑھیں گے تو کس طریقے سے بات چلے گی؟ تو بھائی میں سب کو یہی کہوں گا، کمیٹی بھی موجود ہے الحمدللہ، امام صاحب بھی ہمارے موجود ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے. تو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات چیت ہو، اگر آپ آگے فوراً بولا کریں. مسجد کے اندر اگر کوئی ہم کمی دیکھتے ہیں، کوتاہی دیکھتے ہیں، جب تک میں اور آپ ٹھیک نہیں کریں گے پھر کون آگے ٹھیک کرے گا؟ بھائی یہ مسجد ہماری ہے، کسی باہر والے کی نہیں ہے، یا کوئی قبضہ کر کے نہیں لایا ہوا کوئی. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نام کے لیے مسجد ہے. اور یاد رکھیں جو شخص بھی اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی سنوار دیتے ہیں. تو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرا کریں، ٹھیک ہے نا؟ باقاعدہ بالکل ایک پراپر چینل کے تحت چلتی ہیں ہر چیزیں. تو جو چیزیں ہیں اس کے تحت آپ چلیں. کمیٹی والے جس کو بھی کوئی فنڈ دینا ہے، کوئی چیز کریں، آپ کمیٹی والوں سے رابطہ کریں، ہر چیز میں آپ ساتھ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو سب سے بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر آیا کریں، کوئی بھی کمی دیکھیں، کوتاہی دیکھیں وہ بتائیں، امام صاحب کو بتائیں، کمیٹی کو بتائیں، ہر کسی کو بتائیں. جب تک میں اور آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ ایسے مسجدیں نہیں چلنے والی ہیں، یاد رکھیں. یہ پھر یہ مسجد کوئی مر کھپ جائے گا نا، پھر ختم ہو جائے گا، کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں بچے گا یہاں پر. یہ میرے اور آپ کی نسلوں کے لیے یہ چیزیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے نا تو اس کی 3 چیزیں چلی آتی، 3 چیزیں جو ہے اس کے ساتھ جاتی ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والولد الصالح یدعو لہ، کہ اس کی نیک اولاد، اپنے پیچھے وہ نیک اولاد کو چھوڑ کے جائے گا. اگر آج میں اور آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے بھئی یہ مسجد محمدی مسجد ہے، یہاں پہ آنا ہے، یہیں پر ہی آپ نے پڑھنا ہے قرآن، یہیں پر ہی آپ نے نماز آگے پڑھنی ہے، یہی ہمارا گھر ہے. وہ جو گھر ہے وہ تو ہے ہی، وہ ٹیمپریری ہے، اصل گھر یہ ہے ہمارا. ہم سے اللہ یہاں کے بارے میں پوچھیں گے. یہ جو پرماننٹ گھر ہم نے جو بنانا ہے اس کو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. سارا نظام بس ایسے ہوائی نظام چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ سب کو مسجدوں کے اندر آیا کریں، فجر کی جماعت کا اہتمام کریں. مسجد اگر خالی ہو جائیں گی تو پھر اللہ کی نصرت نہیں آتی، یہ بات یاد رکھیں.
مسجد کے اندر آئیں انشاءاللہ, فجر کی جماعت نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں, اور ان 10 دنوں کے اندر تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ منافق اور مومن کے درمیان جو ہے نا فرق کرنے والی چیز کیا ہے, یہ فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز. تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں, اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم واللہ یعلم ما تصنعون.